بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. جی بتاؤ. لمس کئی لڑکوں کو آپس کئی لڑکوں کو آپس میں لڑتے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، لیکن اس میں باقی مہمان بھی ہیں کہ وہ صرف لمس کے پیور لوگوں کے. تو آپ اس میں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے اس میں؟ اچھا، وہ اسکرین شاٹ بھیج رہی ہیں، وہ مزید ننگا کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو. اچھا کبھی فیس نہیں کرتے. تو اگر لڑکیاں نہیں بتائیں گی کہ اس لڑکے نے یہ کیا ہے فار دا فیوچر، تو پھر مطلب کہ پردہ بھی رکھنا ہے. لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ پردہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا پھر اگر رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بندہ اسی کام میں لگا رہے گا. مطلب کہ آئی نو کہ وہ اللہ میاں ہے کہ وہ اللہ میاں سے ہدایت اللہ میاں تو بیچارہ اتنا بیٹا وہ شرمیلا ہے، وہ سب کی حیا رکھتا ہے، وہ اپنی وہ آپ ہی نہیں سامنے آتا. وہ تو اسی کلے باتھ روم چ بھی ہوئی ہے تو اتنے بھی وہ نہیں کہتا کہ کی کرنا پہ، بلکہ کہتا میں پتہ نہیں کیا کر رہا، وہ نہیں کبھی بھی شروع کرتا. یہی کہ مطلب کہ اتنے لڑکے ہیں جو کہ مطلب کہ ایک تو جن کو میں جانتی ہوں کہ میری کچھ بیچ میٹس پرانی بیچ میٹس میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے ایون لڑکیاں ایسے ایکسپوز نہیں کر رہی ہیں کہ دیر واز دس گائے، وہ نام لے لے کے انہیں ٹیگ کر کر کے جو ہے وہ پوسٹ لگا رہی ہیں. اور کہتے ہیں میری اپنی فرینڈس کی آگے کافی فرینڈس وہ خود رو رہی ہیں کہ ہمیں تو بیٹا ایسے ہیں. میں آپ کے سوال کا تفصیل سے جواب دیتا ہوں. آپ ایک میری ہیلپ پہلے کر دیں، مجھے پتہ نہیں ہے نا آپ کس فورم سے بول رہی ہیں، آپ کس طرف سے ہیں. تو وہ جو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کی بیٹی والا قصہ تھا، اس نے بھی ایکسپوز کیا نا اس لڑکی کو اور اس لڑکے کو. تو وہ ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا؟ آپ نے پوسٹ جو لکھی تھی فوری وہ کس کے حق میں لکھی تھی؟ اس کی بیٹی نے غلط کیا تھا، ملک ریاض والی بیٹی نے غلط کیا. اچھا ٹھیک، تو پھر یہ ٹھیک کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہیں. اگر اس نے ٹھیک کیا تھا تو یہ بھی ٹھیک کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جس طرح کیا تھا اس نے، کس طرح مطلب اس میں کیا غلط تھا؟ ٹارچر کیا کیا اس نے؟ ویسے آپ مجھے بتائیں. ویڈیوز میں آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا؟ وہ جیسے آپ کے گھر میں امی ابو کی لڑائی ہو جاتی ہے، جس بندے کا واسط نہیں چلتا مطلب ابو تھپڑ نہیں مار سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چک کے مار دیے ایک شو کیا ہوتے ہیں یہ کیا اسے شو پیس، ٹھیک ہے، کرسٹل کا جگ توڑ دیا، ٹھیک ہے، دروازہ شیشے کا زور سے مار کے توڑ دیا، ٹھیک ہے، اپنی جتی لا کے کھلے مارتی زور سے. یہ ٹارچر کس پہ ہو رہا ہے؟ اس میں سے کسی لڑکی کو لگتے کوئی چیز دیکھی نہیں. اور اب تھی دیا بھنا ہو لیکن جی تھی سارے ہوں تو ماڈرن معاشرہ ہو گیا سارا. آپ نے نوٹ کیا کہ اس کی جو چھوٹی بہن تھی اس کے پاؤں میں شیشہ لگا ہوا تھا، وہ بھاگی تھی پہلے وہ دور جا کے دوسرے کمرے کے پاس گئی. آپ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کپڑے ٹھیک کر رہی تھی اور رمضان تھا ابھی، اور اس کی بہن یہ ایڈمٹ کر رہی تھی کہ میں
इत्काफ से उठी तो ये आया हुआ था। तो मैंने इसे कहा तुम क्यों आए हुए हो? वो उसने कहा कि चल थोड़ी देर मेरे को बैठ इसे। तो मेरी तो सहेली ने मुझे पार्टी देनी थी इत्फाक, ठीक है। अब मैं बैठी हुई थी तो ये आ गया। आपने उसी वीडियो का ये शॉट देखा था जब वो उसे कह रही थी कि बाजी एक चांस और दे दें। वो कह रही थी ना एक चांस और दे दें। मैं जब भी कहीं चीटिंग करता है दुनिया में, मैं भी जब गलत काम करते हुए जब भी पकड़ा गया हूँ या ऊपर से पुलिस आ गई है या साडा ते सार नूं वड्डा थानेदार अब्बा सी, अब्बा जी आ गए, ठीक है, या कोई आ गया या खटका हो गया, शक जा पै गया कि छापा पै गया, तो मैंने तो उस वक्त जो अल्लाह मियाँ से वादे किए हुए मुझे याद है, ठीक है। मैं अज छड़ा दे, अल्लाह की कसम अगू तो नहीं कर, वेख लिया अल्लाह नहीं लगा तू, ठीक है। और जे उस वेले इन्विजिलेटर चले जाना, उसकी नज़र ना पैनी तो कहना चल एक सवाल होर ते करन दे, ठीक है, ठीक है। तुहाडे जिहड़ा जिहड़ा हसदा पिया वो सारे इन्हां कम्मां चों लंघ चुके हो, भावें तुसीं हुण हाजी बन के बैठे हो या नमाजी बन के बैठे हो। हक और सच ये हुई है। जेब कतरा जब पकड़ा जाता है ना, उसकी मजलूमियत देखने वाली होती है। कभी उस जेब कतरे को देखना जिसका हाथ जेब में होता है और दूसरे बंदे ने ऊपर से पकड़ लिया होता है, चौक में, बाजार में, बैंक में, शॉप पे, किसी जनाजे पे, उस बंदे की आहो बका जिन्हों का प्यो मरिया होंदा ना उन्होंने तो ज्यादा होंदी है। उसलिए वो कह रहे होंगे कि भाईजान मैं की भाईजान अज छड़ दियो, एक चांस और दे दे भाईजान। जे थोड़ा जिहा चलाक होवे तो नाला भी कहना मैंने किया क्या है, क्या किया मैंने, चोरी तो उसने नहीं की, आपने हाथ पकड़ लिया, उसने निकाला तो कुछ नहीं आपकी जेब से, किस चक्कर में आप सजा दे रहे हैं उसको? हाथ था डल गया होगा, हथ पै ही जाता जिदा पै जाए, तुसीं फड़ लिया तो की हो गया, हुण तुहाडा हथ पै गया, छड्डो परे, ठीक। तो कई इस तरह भी अकड़ रहे होते हैं मैं कीता की है, लेकिन जो 3-4 पैंदियां ने फिर नहीं कहते मैं कीता की, फिर कहते इस मरतबा भाईजान अल्लाह की कसम आज छोड़ दें, मुंह टू हथ फेरना, अद्धे घंटे बाद जनाजा फिर कब्रिस्तान जाएगा, फिर जेब कट रहा होगा, ठीक है। बहरहाल लेकिन माफ़ करना आपका डिस्क्रिप्शन है, आप करना है करें, नहीं करना ना करें, लेकिन जेब कतरे का जो शोर होगा होता है, अगर किसी को ना पता हो कि जेब कतरा है, मैंने ये ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, मार खाई है, सीखा है कि मैंने सड़क पे देखा है एक जवान से लड़के को, छोटे से बच्चे को लोग मार रहे हैं, या एक साइकिल वाले की साइकिल टूटी फूटी त्रुड़ी मुरुड़ी पड़ी हुई है, पास गाड़ी एक खड़ी है, वो उसको मार रहा है गाड़ी वाला बुरी तरह से, तो मैंने जाके छुड़ाया कि यार एक तो तू जी साइकिल का सत्यानाश मारता है, गरीब बंदे तुम पागलों तरह तुम प्यो समझते हो अपने आप। जो तक मेरे को मोटरसाइकिल सी गड्डियां वाले सारे दी जानी माँ की भैन की सारे गलती है होंगे सन, ठीक है। जो हूँ मेरे को गड्डी आई है तो जो का मेरे अगे साइकिल छड्ड के परे होंगे ना, तो फिर जो मेरे गड्डी के पेट्रोल के वो क्या होती है पेंटिंग पे और डेंटिंग पे जो पैसे लगते हैं, उदू फिर मेरा दिल करता है जो साइकिल के साइड पर भी जा रहा है एक बार मैं कुट्टा ना चंगी तरह कि तू सड़क पर आया ही क्यों जो तुम साइकिल नहीं चलानी आती, मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, तेरा 500 का नुकसान नहीं है, तू काम भी गलत पाया। तो वो मैंने कई बार देखा है ऐसी जगहों पे इंटरवीन करके। लिबर्टी में एक बार उन्होंने कहा जी इसने वो अम्मा जी को चुटकी काटी है बड़ी गलत जगह पे, उन्होंने फड़ लिया अचानक, वो बाद हम असी फैंटी पा रहे हैं। फिर मेरा भी दिल किया मैं मार ही दिया, उससे पहले मैं हीरो बन रहा हूँ कि यार तुम हजार नहीं आती, बच्चा है मारना है, मुंह से खून आ रहा है उसका, क्या कर रहे हो फलाना। हकायक अल्लाह जानता है। अदरवाइज़ अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया मुझे कि उन्होंने इस तरह करके बात की है कि सर मैं डॉक्टर हूँ और वो ना मेरी जानने वाली है बच्ची है उनकी 15 साल की, उसने गंदम की गोली जहर की गोली खा ली है, तो वो मैं लेके इधर आया हूँ, तो आपके एसआर जो भी कोई ड्यूटी पे एमरजेंसी जिनकी थी मेडिसिन में, उन्होंने कहा जी ये तो अब गैस्ट्रिक इलाज का फ़ायदा नहीं है, घंटा हो गया। मैं कहा नहीं घंटे में तो आप उसको फटाफट ऑयल पिला दें। नहीं सर वो तो उन्होंने ना आपके मेडिकल आईसीयू कॉल भेजी थी, उन्होंने कहा बेड नहीं है, वो सर्जिकल आईसीयू में हम ले आए हैं। यहाँ पे कोई अमले के लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने कहा फटाफट जवेसा से बात करें, इसके मास्टर हैं वो। तो मैंने आप काइंडली मुझे बताएं और क्या करना है, ये क्या करना है। मैंने कहा अगर आप डॉक्टर हो तो यार इसको ऐसे 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 ये सारा कर दिया। मैंने कहा वो कुछ साइन होते हैं, मैंने पूछा कि ECG है, वो कहता जी ऐसे है। मैं कहा यार ये तो एनी टाइम वेंटिलेटर पे जाएगी, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि देर हो गई है, लेकिन बहरहाल आप इसके पास ना सूरह रहमान लगाओ, होश में है। कहता है हाँ जी बात सुन रही है। मैं कैसे कहो कि ये सबको माफ़ करे और अपनी गलती पे शर्मिंदा होकर सूरह रहमान सुनिए, और इसकी अम्मी अबू में से कोई है। कहते जी नहीं वो ना ज़रा सदमे में है, अभी पहुँचे नहीं है। मैं कहा चलो उनको भी को दुआ करें। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको मेडिकल ICU किसी तरह शिफ्ट करा लूँ,
وہاں کی ٹیم زیادہ اس کے اوپر ٹیون ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے. میں نے فٹافٹ ڈاکٹر صبا کو شاید پہلے فون کیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. آپ نے ڈاکٹر منیبا کو سچ فون کیا، یہ تھیں ایوننگ پہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں سر میں ابھی پہنچی نہیں ہوں، 2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نا وہاں پتہ نہیں ڈاکٹر کون ہوں گی ان سے بات کر لیں. صبا سے میں نے پوچھا کہ شاید صبا بھی ہاسپٹل میں، اس نے کہا میرا آف ہے لیکن ڈاکٹر مظہر ابھی وہاں راؤنڈ کر رہے ہیں. میں مظہر کو فون کر دیا، انہوں نے کہا کہ ابھی ایک بیڈ ہو گیا، آپ انہیں کہیں شفٹ کر دیں. بائی دا ٹائم منیبا نے مجھے کہا کہ جی میں پہنچ گئی. میں کہا پیشنٹ لے لو. اس نے کہا جی وہ اب آ نہیں رہے. میں نے کہا اس بندے کو میسج کیا، میں کہا یار پیشنٹ شفٹ کرو. منیبا سے میں نے، چونکہ مجھے پتا اب یہ ڈیوٹی پہ، میں نے کہا کہ یار اس کے اوپر فل فلیج ایفرٹ کرو، کسی طرح اس سے معاف کروانے کی کوئی، آپ دعا بھی کرو. انہوں نے بعد میں مجھے ہاریبل قسم کے فیکٹ بتایا. انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب کی میڈ ہے، وہ انہی ڈاکٹر صاحب کی میڈ ہے، اور یہ پتہ نہیں 2 لڑکیاں یا پتہ نہیں کیا کہانی تھی. انہوں نے پہلے بھی چوریاں کی تھیں، اور ڈاکٹر صاحب لوگوں نے دونوں میاں بیوی نے سے وارن کیا تھا. اب وہ دونوں بیچارے ساتھ ساتھ ہیں ادھر، لیکن لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے. میں نے اسے دعا کرانے کی کوشش کیا تو وہ بس یہ کہی جا رہی ہے انہوں نے مجھے مارا ہے یہ وہ فلاں، لیکن اب وہ نا وینٹیلیٹر پہ چلے گئی ہے، حالات خراب ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے، میں نے کہا میڈیکل لیگل ہے یہ کہ نہیں؟ مجھے کہتی کہ جی میڈیکل لیگل ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے پوری سٹوری پولیس کو بھی بتا دی ہے، کیونکہ یہ اپنی ماں کو فون کرتی تھی. تو اس کی ماں وہ ڈرائیور کے فون سے فون کرتی تھی، ڈرائیور ڈاکٹر صاحب کو بتاتا تھا لیکن ان کو نہیں پتا تھا. تو وہ ڈرائیور کے فون میں ریکارڈنگ تھی، اس نے وہ ریکارڈنگ اس کی ساری کالز کی ہوئی ہیں. اس میں اس کی ماں نے کہا ہوا ہے کہ تو یہ گولی رکھ، اور پتہ نہیں تو نہ کہیں میں کھانے لگی ہوں یا پتہ نہیں ڈرائیں یا پتہ نہیں کہیں انہوں نے مدعا پاتے پھر انہوں کو پیسے لانے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ لوگوں بٹی مر جائے گی. تو کہتے جی کیس ایسے ہے، ریکارڈنگ ساری ہیں، پولیس کو بھی ساری دے دی ہیں، اب اس کی ماں بلانے پہ بھی نہیں آ رہی. میں نے کہا خیر اس پہ کوشش جاری رکھو، لیکن وہ مر گئی چند گھنٹوں میں. وہ اس کا منیبا کو مجھے میسج آیا کہ جی وہ نہیں ریوائیو، اس کی وہ چلے گئی ہے، اس کا ہارٹ ہی نہیں چل سکا، مر گئی ہے. اچھا اب اس کی کہانی اگر میڈیا میں آئے گی تو وہ آئے گی کہ مالکوں نے زہر دے کے مار دی لڑکی، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی میڈیا میں کہانی اپنی بیچنے والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے ریپ کیا ہوا تھا، تو لڑکی نے تو بیچاری نے اس لیے کہ وہ پریگننٹ تھی، تو اس کی باڈی بھی ایگزیوم ہوگی، ٹھیک ہے. جو مرنے کے بعد اگر دفنا دیا جائے نا، پھر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا جائے تو اسے ایگزومیشن کہتے ہیں، ویسے اسے اٹاپسی کہتے ہیں، پوسٹ مارٹم جسے عام لفظوں میں آپ بولتے ہیں. وہ کئی لوگ بعد میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں شک ہے، یہ ڈیتھ نیچرل نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. تو اگر قبر کشائی کر کے باڈی نکالی جائے تو اسے ایگزومیشن کہتے ہیں، اور کافی مشکل کام ہوتا ہے، بو آ رہی ہے اور سارا، اور لاش کی ایک قسم کی بے رحمتی بھی ہے اور سارا. بعد میں میرا خیال ہے لیٹ نائٹ تک اس کی ڈیڈ باڈی لینے کوئی نہیں آ رہا تھا، اور وہ 12:30 بجے تک دونوں میاں بیوی یہاں رکے رہے. پھر وہ بھی پولیس کو رپورٹ کر کے چلے گئے کہ اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں بعد میں کیا بنا کر. اب اس کے پیرنٹس نے ڈاکٹر سے مقدمہ کیا ہے، اب وہ میڈیا والا ڈھونڈیں گے. اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی فیور میں بولیں گے، کہیں گے ڈاکٹر ساتھ ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی فیور کر رہے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے. اور جس باڈی کو ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ وہاں پہ پراپر کولڈ سٹوریج ہے تو پھر تو ہے، ادروائز یہ اٹاپسی اس کی پھر ایز سون ایز پاسبل ہونی چاہیے. حقائق کچھ ہوتے ہیں، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں ہم سب لوگ، کیونکہ خوف خدا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. طارق جمیل نے اتنا کہا کہ اے اللہ ہم سب بہت بے حیا ہو گئے ہیں، یا فحاشی ہمارے میں بڑھ گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا، جو سٹوریاں آپ خود کہہ رہے کہ لوگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وہ بات کر رہا تھا کہ میں عالم کے طور پہ مجرم ہوں، میرا کام تھا ان لوگوں کو بتانا، یا علماء کا یا ہم سب لوگوں کا، کہ یار اللہ کی حیا کرو. حیا بیٹا، حیا جو ہے نا وہ آپس میں نہیں ہوتی، حیا اللہ سے ہوتی ہے، اور بے حیائی بھی اللہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں سب کو شو کروں کہ میرا روزہ ہے، اور اس اکیلے کمرے میں جا کے میں چھپ کے شراب پیوں یا پانی پیوں، تو یہ میں نے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہاں اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے میں وہ حرکت کر رہا ہوں جو کہ میں دنیا والوں کے سامنے نہیں کر سکتا. یہاں میں حاجی بنا ہوا ہوں، وہاں جا کے میں زنا کر رہا ہوں، اور میں نے دنیا والوں کی رادر حیا کر رہا ہوں میں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا مجھے مارے نہ، دنیا مجھے بدنام نہ کرے، دنیا والوں سے میں ڈر رہا ہوں. اور جس سے ڈرنا چاہیے تھا، جس کی ناراضگی سے یا جس کی حیا سے، جیسے ماں کے سامنے اس طرح کام نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے. اس سے مجھے کسی بڑے قریبی میرے دوست کے والد صاحب تھے, انہوں نے مجھے کوئی چیز ڈسکلوز کی کہ تمہارا کلاس فیلو ہے, دوست ہے, تو تم اتنی باتیں کرتے ہو, تو میں تمہیں آج بلاؤں گا اور تمہیں ایک چیز بتاؤں گا, تو تم نے اس کو کسی طرح ایک کام سے منع کرنا ہے. تو میں نے سمجھا کہ والد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو یار سمجھانا ہی ہوئے گا. انہوں نے بلایا, میں چلا گیا. اب میں وہاں گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی مجھے بٹھایا, اور میں تھوڑا ان ایزی ہو رہا کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ بہرحال ڈاکٹر بھی ہوں اور مجھے پتا بھی ہے کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں جو ڈرنک کرتے تھے. مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ پرفیوم کسی نے ایسا لگایا ہوا ہے, یہ کیا چکر ہے. پھر میں نے نوٹ کیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو ڈرنک کر رہے ہیں, اور امی بھی اس کی بیٹھی ہوئی ہے اور ابو بھی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا پریشان. اتنی دیر میں اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نا تمہارا پہلے بہت اچھا تعلق رہا ہے اس سے, یہ تھا وہ تھا فلاں, اور وہ چھڑوانے والے بھی وہی تھے ویسے, تو نا اب یہ 24 گھنٹے ڈرنک کرتا ہے. میں یا اس کی ماں منع کرتے ہیں تو ہمیں گندی گالیاں دیتا ہے. تو اصل مقصد تمہیں اس لیے بلایا کہ تم اس کو سمجھاؤ یا منع کرو. اب وہ شارٹس میں, نکر نہیں شارٹس میں, وہ صاحب جس طرح اوپر پاؤں رکھ کے کراس کر کے سگریٹ اور وہ گلاس پی رہے تھے, اور امی ان کی بیٹھی ہوئی تھی اور ابا جی بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی. جس بندے کو ماں کی حیا نہیں ہے وہ میری کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے میڈیکلی صرف بات کی کہ یار تم خود ڈاکٹر ہو اور تمہارا لیور جو ہے نا وہ یہ اتنی نہیں ہے, تم کیا کر رہے ہو ایسے. اس میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی موڈ ہی نہیں میری بات سننے کا. میں نے اپنی اس کے ابا جی کی خواہش کے مطابق تھوڑی سی بک بک جھک جھک کی. اب وہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر رہے ہیں اپنے زمانے میں بڑے پھنے کا, وہ کہہ رہے ہیں وہ جڑے تسی وہ سورت رحمان دا دم شم پاندے ہو نا پاؤ نہ دیتے. اور کبھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ تو خود گمراہ ہو گیا, یہ ستیہ ناس مار دے گا تمہارا. اپنے علم کو نہ ضائع کرو, پیسے کماؤ. پیسے اس نے کمائے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس نے MBBS کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہوا, MBBS کیا ہوا ہے. میں 5 مہینے میں جتنے پیسے کماتا ہوں وہ 1 مہینے میں کماتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن 2 بیویاں اس نے رکھی ہوئی ہیں, تیسری کی انہوں نے آخر میں شکایت لگائی کہ وہ کلینک کے اتنے جڑا کمرے جو کڑی رہندی پی جنا ڈاکٹر صاحب اتنے بڑھیا رہتا, راتی نہیں ہوں دیکھو نا. اب میں کیا کروں. آپ والد ہو کے اور آپ رہ بھی اس کے ساتھ رہے ہیں, آپ اسی پیسے میں سارا وہ سب ہو رہا ہے, اور 2 پہلی بیوی کی آپ شکایتیں لگا رہے ہیں, دوسری اس نے آپ کے سامنے دڑلے سے کی ہے, تیسری اس نے بغیر نکاح کے کلینک کے اوپر رکھی ہوئی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ساری رات ادھر گھسا ہوتا ہے, آپ بھی پی رہا ہے, پیسے بھی کما رہا ہے, جو آپ نے اسے کہا تھا کہ پیسے ضرور کمانے ہیں, ٹھیک ہے, کلینک 24 گھنٹے وہ کر رہا ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں. اب آپ کو عاقبت کی فکر ہوئی ہے, کوئی نہیں, اللہ کر لے گا کچھ بندوبست, آپ کی دعا سے ہو جائے گا. والد ہیں آپ, ٹھیک ہے, کریں آپ, ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب کی اس بات کا اگلے دن لمز BNU اور ایک کوئی اور تھی ٹیچر کہیں اور کی تھی, ان کی ٹویٹس تو میں نے خود دیکھی ہیں. انہوں نے سلیو لیس شرٹس بلکہ اسٹریپ والی شرٹس پہن کے تو ٹویٹس لگائی ہوئی تھی, سوری ورڈ بیکاز آف فیو انچز آف مائی فلیش کہتے ہیں یو آر سفرنگ کرونا. اسی طرح کی ورڈنگ تھی کچھ, بیکاز آف مائی سلائٹ کلیویج یو آر سفرنگ کرونا, ہیٹس آف ٹو طارق جمیل. یہ ٹیچرس تھے, یہ استانیہ سن, ساڑھے پنڈ میں نے استانیہ کہتے ہیں, لیکن ایتھے انہوں ٹیچر میڈم پروفیسر ہے, ٹھیک ہے. تو ماسٹرنیاں جدو یہو جہاں ہو گیا تو شاگرد تو بہت ماسٹر ہوں گے. تو اب آپ کا جو مین کویشچن ہے کہ کیا پردہ ڈالنا چاہیے یا ایکسپوز کرنا چاہیے. اگر میں چل یہی آ گیا, میں سوچنے لگا کس کی ایگزامپل دوں, ٹھیک ہے. اگر یہی کاکا مجھے کہتا ہے بچہ ہے چھوٹا سا, ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے, یہ مسٹ بھی 12+ تو ہے نا, بالغ ہے, ٹھیک ہے, یا یونیورسٹی کے بچے ہیں نا, وہ یونیورسٹی گوئیں گے بچہ ہے. یہ اب پوسٹ لگاتا ہے کہ جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے سیکشلی مولیسٹ کیا, میرا ان کے پاس تھیسس تھا لیکن یہ میرے ساتھ ہومو سیکشول حرکتیں کرتے رہے ہیں.
پھر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فلانا فلانا تمہارا فرینڈ بھی اچھا ہے، پھر میں وہ بھی لے کے گیا، تو انہوں نے اس کو بھی کہا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ فلانی فرینڈی بھی لاؤ، پھر ہم نے 3 سم کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا، آسم کیا، پتہ نہیں کیڑا کیڑا سم ہے وہ کیا، پھر ہم نے سر جو ہیں یہ بائی سائیکل بھی نہیں ہے، یہ ٹرائی سائیکل ہے. اور اب میں آپ سب کو بریک کرنا چاہتا ہوں کہ ہی از ناٹ اے ہی میل، ہی از اے شی میل. اس نے مجھے ایکسپوز کیا یا اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا؟ یہ کس کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ پیج اور اس پہ اس طرح کی کہانی وہ ڈیلیبریٹ پہلی بار لکھی گئی ہے تاکہ جو بچے آپ کی جو بیسٹ کریم ہے، ٹھیک ہے، یا ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں، یا جو بچے واقعی لمز ڈھونڈ کے لے کے جاتا ہے ٹیلنٹ ہینڈ اسکیم کے تحت، غریبوں کے بچے بھی جو ہیں انہیں لے کے جایا جاتا ہے. اب وہ مائنڈ تو بہترین ہے، ان کو اگر تباہ کرنا ہے تو انہیں اللہ رسول سے دور کر لو، انہیں یہ بتاؤ، انہیں آپ رشدی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، انہیں آپ رشدی بناؤ، ٹھیک ہے، انہیں آپ یہ بتاؤ کہ ریلیجن از جسٹ اے نان سینس، ریلیجیس ڈوز اینڈ ڈاؤنٹس آر جسٹ اے ہنڈرنس ان یور پروگرس، ٹھیک ہے، اینڈ دس از این آؤٹ ڈیٹڈ تھنگ، پینڈو، ٹھیک ہے. جب آپ پینڈو کر دیں گے کسی چیز کو، اور ماڈرن ہے آپ جتنے ننگے آئیں، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اسی یونیورسٹی میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے وہاں بکینی میں بھی لوگ دیکھے اور دن دہاڑے دیکھے، اور وہ کچھ کرتے دیکھے ہیں جو شاید بیچ پہ بھی کرتے ہوئے شرم آئے کسی کو، ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں کے ٹیچرز کو کہا ہے، وہاں کی ایڈمن کو بھی کہا ہے، وہاں کی ہائیسٹ پوسٹ والی بندی کو بھی کہا جو ایک وقت میں پوسٹ پہ تھی، کہ یہ سٹوری تو میرے پاس آئی ہے کہ لڑکی نے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہاں تو اس نے لکھا ہے نا، وہاں اس نے آفیشیل ایپلیکیشن دی کہ یہ جو میرا کلاس فیلو ہے، یہ مجھے فلاں پارٹی میں ہم گئے، وہاں میں نے اس کے کہنے پہ فلاں ڈرنک کی، اس میں اس نے میرے سامنے دوائی ڈالی تھی کہ اس سے زیادہ مزہ آئے گا فلاں، اور جب ہم واپس آئے تو ہم پارکنگ میں گئے، اور جب ہم پارکنگ میں گئے تو مجھے ہوش نہیں رہی اس ٹیبلٹ کی وجہ سے، آئی کوآپریٹڈ فلی بٹ اٹ واز کنسنٹڈ، یہ اپلیکیشن میں نے دی، ٹھیک. بٹ مائی آبجیکشن از کہ اس نے دوسرے دوست کو بلایا، میں چونکہ اس وقت تو انجوائے کر رہی تھی، تو اس کے جو دوسرے دوست نے کیا میرے ساتھ وہ کنسنٹڈ نہیں تھا، تو اس نے چیٹ کیا، اور میں اس کے خلاف آفیشیل ایپلیکیشن دے رہی ہوں. اب 7 سلام ہے اس یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو کہ جنہوں نے اس لڑکے کو نکال دیا کیونکہ اس نے چیٹنگ کی ہے، اور کہا ہے کہ پہلی بار چونکہ کنسنٹڈ سیکس ہے کار پارکنگ میں، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں یونیورسٹی کو، لیکن دوسری بار جو ہوا ہے وہ فورنیکیشن ہے، اور چونکہ اس بندے نے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا اور بندے کا پتہ کیا، پتہ چلا جی وہ تو باہر کا تھا لڑکا، دوست وہ لمس کا نہیں تھا، تو اس لیے چونکہ اس لڑکے نے لمس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، ساڈے اپنے منڈے مر گئے سن، میں کہنا چاہ رہے ہو، تے انہاں باہروں بچہ بلایا ہے، تے اس واسطے، اور بچی دی بھی مرضی نہیں سی کہ اس واسطے یونیورسٹی تو فارغ، اس کا وہ لاسٹ سیمسٹر تھا شاید. اب اس کے بعد سٹوری کیا انفولڈ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پتہ نہیں کیا بکواس تھی، وہ لڑکا بھی اس میں شامل تھا کہ تو میرے خلاف ایپلیکیشن دے. میرا جب وہ بالکل سیمسٹر کا ستیہ ناس ہوئے گا، اب ساری 4 سال کی پڑھائی ضائع جا رہی ہوگی، تو ابا میرا مطلب کمپرومائز کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لیکن وہ ابا بھی کوئی ٹھیٹ ہی نکلے ہے، انہیں کیا جاننا ہے تو جا، یونیورسٹی بھی جانتی ہے تو جائے. تو وہ سارا کہانی کچھ کی کچھ بنتی گئی. اس میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہ اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں لگ رہا؟ اس کی امی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بہو کے ساتھ اس کا ابا اس کے بھائی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اس کا سسر اس کے ساتھ، اس نے اس کو قتل کیا، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سارے ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئی. وہ کون سا ڈرامہ تھا جس میں وہ ایک گھر میں اکٹھے رہنا ہوتا تھا، بغیرتی کرنی ہوتی تھی؟ بگ باس، کوئی بھی نہ رکھ لو، ٹھیک ہے، تو بگ باس تو اللہ ہے، وہ تو پرواہ نہیں. تو یہ ہے بے حیائی، نہیں اسے کہتے، یہ بے حیائی نہیں ہے. اس پہ لکھنا کہ جی اس نے مجھے سیکشلی مولیسٹ کیا تھا، یا اس نے مجھے چیٹ کیا، یا اس نے ہم تینوں فرینڈز کے ساتھ باری باری چیٹ کیا، تو الو دیاں پٹھیاں نے تسی 3 نکلیاں،
آپ تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ اصل میں بڑا اچھا ایڈورٹیزمنٹ ہے ماڈرن پروسٹیٹیوشن کا طریقہ ہے. آئی ایم اویلیبل اینڈ آئی ایم ایزی ٹو چیٹ اینڈ آئی ایم آلریڈی ویری ویری زخمی اینڈ کم اینڈ پٹ سم مرہم. ٹھیک ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے ماڈرن سٹائل کی. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں دیکھا ہوگا نیچے جو کمنٹس اگر آپ کو پڑھیں گے آپ تو اس میں بہت کچھ ہوگا. ٹھیک, میں جب اپنی بیٹی کو, اس نے مجھے بتایا, یہ میں نے اس کو ایک دو اس نے مجھے دکھائی کہ بابا یہ تو اپنے وہ باپ کی طرف سے کہہ رہی ہے کہ اس کے باپ نے اس کو مولیسٹ کیا تھا, اس کے انکل نے اس کو کیا تھا, فلانے نے کیا تھا. میں نے اس کو انالیسس کر کے دیا کہ یہ چیز یہ ہے. وہ ایزیلی ہضم نہیں کرتی ہر چیز, وہ 3 دن سوچتی رہی ہے. پھر اس نے اس کے اوپر کامنٹ بھی لکھا جا کے, سارا کچھ کیا. لیکن اب مجھے کہنا شروع ہو گئی ہے کہ بابا یہ کیا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں. اللہ کی کتاب, اللہ کے اصول, اللہ کی باتیں, اللہ کے نبی کا شیوہ, اللہ کے نبی کے احکامات بہت واضح ہیں. ہم میں سے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا, تم میں سے ایک بھی بندہ اگر اللہ کے آگے یہ ایکسکیوز دے گا نا کہ وہ جوید صاحب نے میں کہا تھا یہ کرنے کو, جوید صاحب جڑے پڑھے جان گے اللہ نے کیا, پر وہ نبی نے کی کیا سی, قرآن کی لکھیا سی. قرآن پڑھیا سی نہیں, کیوں, کتنا پڑھے ہیں, ایم بی اے, پی ایچ ڈی, ایم ایس سی, ایم فل, بی ایس سی, قرآن مجید وہ ترجمہ پڑھ لینا سی. جوید صاحب تو اللہ پوچھا جائے گا نا کہ تسی تو ذرا ادھر آؤ نا. ٹھیک ہے, اور جو اللہ کے بڑے بڑے نبی اور ولی ہوں گے وہ کئی جگہ پہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میں نے انہیں یہ نہیں کہا تھا, میں نے نہیں یہ کہا تھا. اور ابھی پچھلے دنوں یہ وقت زمین پہ گزر گیا ہے. ہم نے اپنی وارڈ میں, یہ میری وارڈ کی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے, مریض مر گیا ہے, باپ مر گیا ہے. ہم 3 دن, ابھی ایک کا تو سن رہے ہو نا کہ 3 دن ہو گئے ہیں, لڑکی ہے جوان, اس کی لاش کے لیے کہہ رہے ہیں لے جاؤ, اسے گھر والے نہیں لینے آ رہے. وہ تو چلو جی غریب اور مینیپولیٹر ہو گئے. باپ مر گیا جس کا اپنا کبھی شو روم تھا اس سڑک کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس کی اولاد کو ہم فون کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی عیدی میں دے دیں. ہم کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں. اس سے پہلے جب اسے بے ہوش حالت میں کوئی بندہ اٹھا کے لے کے آیا, اس نے ہی ہمیں نمبر دیا ہے, وہی بات کرا رہا ہے, تو وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تو کیوں لے کے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تو پہلے بھی ہمارے باپ کو تو نے عیدی ہوم میں داخل کرا دیا تھا. اس نے کہا بھائی تمہارے کہنے میں نے عیدی ہوم سے نکالا کیونکہ یہ اکیلا تھا, مینٹلی یہ اب 70 سال کا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں تھا, یہ بھوکا پیاسا ہوتا تھا. میں نے کبھی اس کو شو روم اس کو دیکھا ہے سارا کچھ کرتے. اب یہ آ کے اسی شو روم کو وہ بیچ کے جا چکے ہیں. یہ وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا تھا, میری بھی وہاں دکان ہے, میرا انسانیت, میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا تھا, میں اسے روٹی دے دیتا تھا کچھ کھلانے, لیکن مجھے ترس آتا تھا کہ جو اس کے ملازم تھے وہ اس کو نان روٹی دے رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے بہرحال اس کو عیدی میں داخل کرایا. تم لوگوں نے میرے سے لڑائی لی, میں نے اس کو واپس اس کا جو وہ تم کوارٹر سا دیکھ گئے تھے وہاں گیا. میں تو آج ہفتے بعد اس کو دیکھنے گیا ہوں کہ یار یہ بندہ اب نظر ہی نہیں آیا, یہ کہاں گیا ہے. تو یہ بے ہوش پڑا تھا تو میں ہاسپٹل لے آیا ہوں, اور اب آپ لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں. تو آپ میرے سے لڑ رہے ہیں تو کیوں لے کے آئے ہو. یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لو. اگر ہم نے بات کی ہے, پہلے وہ فون 1-2 بار بند کرتے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ نمبروں سے فون کیا, پھر وہ ایک اٹھایا اس نے, تو اس نے کہا جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب ان کا نا سوشل سیکورٹی یا کوئی فنڈ نہیں ہے وہاں پہ, یہ نہیں ہوتا, ہم نہیں آ سکتے. مر گیا ہے تو وہ بڑے آرام سے پولیس والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں دفنا دو, عیدی والوں کو بتا دو وہ دفنا دیں گے. یہ بھی ہم نے اولاد دیکھی ہے. کرونا کے ڈیز میں یہ بھی ہوا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے نا جو آ کے وہ ڈیڈ باڈی گھر سے لاتے تھے, مرا ہوا بندہ لیٹ ہو جاتا تھا بیچارے ڈرتے ہوئے, جو پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے. لیکن مین ایشو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بہت پیار کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈی ان سے لی جائے. ان کا وہ پیار ہوتا تھا, وہ شور ڈالتے تھے 5 لاکھ مانگا ہے, 3 لاکھ مانگا ہے, انہوں نے ٹیکا لگا کے مارا ہے, مرا ہوا گھر سے لا رہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جائے کنفرم, کیونکہ وہ چاہیے ہوتا ہے بعد میں لیگل میٹرز کے لیے. لیکن اب ہم باڈی لے کے نکلیں, یہ کرونا لکھیں گے تو باڈی نہیں ملے گی, تو باڈی کو ہم نے خود دفنانا ہے. بے عزتی کی ہمارے کلچر میں وہ چیز ٹھیک نہیں سمجھی جاتی, اور کرونا تو بالکل ایسے ہوگا جیسے HIV ہے یا کچھ اسٹگما اس کے ساتھ انوالو ہو گیا. لیکن ایسی فیملیز بھی دیکھیں کہ ادھر آج ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کرونا ہے, ہم داخل کر رہے ہیں,
ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਣੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਬਾਬੇ को पूछ रहे हैं टेलीफोन नंबर, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अम्मा ਨੂੰ पूछने पे हैं, सब गायब है। जो बाई चांस जब शुरू में पेशेंट आता है तो आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड से ढूंढ ढांड के कोई जाले डॉक्टर साहब ने कोई नंबर ढूंढ ही लिया उस दिन पे। तो उन्हें कहा गया कि जी मेरे तो पहले ही छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन से ये मेरी तरफ रह रही थी, मैं तो उस दिन से दुआएं मांग रहा हूँ मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरी बीवी को ना हो जाए। डॉक्टर साहब उनका क्या हाल है? यार 3 दिन हो गए ने, रोटी दे जो। वो तो सुना है इमरान खान खुद देता है सारे, यार रोटी तो लब दी है, कोई आप लोग आ जाएं या कुछ। डॉक्टर साहब वो देखे ना मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये भी फैमिली में पता चला है कोरोना है, माँ सी बाप सी छोड़ के भी भागे हैं। ये तो सारे इंसानों के डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं ना। कई बिल्कुल साथ भी रहे हैं, मरने पे भी साथ रो रहे हैं, छोड़ने पे नहीं तैयार, मरे हुए भी मारे मना करने के बावजूद पारियां चुमियां कर रहे, कह रहे को यार तुहाडी मेरे को तुसी भी परे हो जाओ। डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता आपकी मंगनी हो गई है, निकाह हुआ, मंगनी हुई है, चलो निकाह हो गया, शादी हो गई, सना के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अचानक उसका बंदा घर नहीं आता, आना कम हो जाता है, आता है तो टेलीफोन पे लगा रहता है, फिर वो पकड़ लेती है तो कोई और लड़की है, फिर वो चेस करती है, लड़की भी पता चली है तो मुलाजमा है कोई, ठीक है। वो आगे से मान नहीं रहा, या तेरा हस्बैंड है, वो तेरी क्लास फेलो पुरानी जो चबल सी थी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब चांद रात है तो इंतजार कर रही है उसका, उसकी लोकेशन फोन पे कहीं ऑन रह गई है, तू पहुंच गई, क्या करेगी? है ये क्या मतलब मारने के? इल मैनर्ड, यू आर नॉट ए फेमिनिस्ट। ये क्या तरीका पेंडू औरत? ये तो कोई भी पेंडू औरत करेगी, वो मदद रियाज की बेटियां कर रही, ये कर रहे हैं काम अपने कानून के साथ, कोई लगी हुई है लड़की उल्टी सीधी, तो स्टाइल दिखाना कनेट काले जला इनोवेटिव सोच दे मैनू कि तू की करेगी। चांद रात है, बुके लै, केक लै, महल कर, करेगी। मेरा सबक ये है, बैठ के कर, वो आवे, वो केक भी ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ, वो बुके भी ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। हाँ जे साईं तेरा वापस आए तो अगू गेट ना खुले, उन्होंने को बाजी भाई जान वो बाजी बड़ी सोहनी, ईद हूँ उत्थे ही होएगी, ऐ ते कोई गल हुई। मैं भी शुरू में नहीं समझ सका था, जब मैंने सुलह हदैबिया की शराइत पढ़ी थी ना, मुझे बड़ी मुश्किल लगी थी कि ये क्या सरकार ने मान लिया कि जे कोई भी मुसलमान मक्का से, काफिर कोई भी मुसलमान होके मक्का से मदीना आएगा, अब तो मदीना वालों को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बंदा है, ख़राब हो गया, उनको हक है उसको जो मर्जी करें। लेकिन कोई भी मुसलमान मदीना से मक्का अगर चला जाएगा तो मक्का वाले वापस नहीं करेंगे, और हुजूर ने मान ली ये बात। मुझे वैसे पहले वाला जो पार्ट था ना वो बड़ा, क्योंकि मेरी आदत है बेटा हर सिचुएशन में ना अपने आप को रखने की, मैं पहले उसमें अपने आप को रखता हूँ। अच्छा अगर यहाँ मैं हूँ, उज़मा खान की जगह तो हम सारे खड़े हो गए, उफ अगर इस तरह आके कोई बदतमीज़ औरत मेरे साथ करे, मेरे घर का गेट प्लांट के, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे पकड़ के और मेरे ऊपर ही शराबें फेंके, हमारे ही पैसों की, इसकी ऐसी की तैसी, बैकवर्ड, और सारे हमारे ग्लास के क्रिस्टल भी तोड़ दिए हैं, ठीक है ਇੱਥੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਰਾਮਜ਼ਾਦਾ चीट कर भी रहा है तो तुसी करा भी रहे हो ना, दोनों ही मुजरिम शामिल है। वो अलग बात है कि उसको अपने खामंद से, उसके खामंद को भी वो मार रही थी, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है बहरहाल वो औरत है,
और वो उसके गार्ड्स हैं या नौकर हैं, वो असल में उसके खिलाफ आप सबको गुस्सा ये था कि वो मलक रियाज की बेटी है। मैं वही वीडियो दोबारा लगाता हूँ इस कैप्शन के साथ, बीवी ने रंगे हाथों इत्काफ के नाम पे बैठी हुई फाहिशा को खामंद के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, छापा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ इंडिया तो लैके बांग्लादेश तक जो है ना कि इसको अदीब मारो, इसको दोनों को फांसी दे दो, इनको आग लगाओ, इनको ये कर दो। बेची मौलवी आ जाएंगे रमजान में, हरामजादे हो, बाकी 11 महीने कादे वास्ते होंदे ने, रमजान में क्यों कर रहे थे, बाकी महीनों में करो। जिदी जिन्नी अकल है उन्नी छड़ी जाएगा। तो आप क्यों मार देंगे? ये तो मुसलमान वो है जो अपने लिए जो पसंद करे वो दूसरों के लिए करे। ठीक है। अच्छा, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता तेरी अम्मी बहुत परेशान है काफ़ी दिनों से, तो अम्मी ਨੂੰ बार बार कुछ नहीं, अम्मी मुझे बताओ क्या बात। बस अम्मी तेन पता है रेसिंग कारां चलाती रही है, उन्हें अचानक तू राती देखनी कि अम्मी निकल रही, चाबी फड़ी, तू दौड़नी पीछे, अम्मी किधर जाती, बस छोड़ दो मुझे, तू भी छाल मारी, गड्डी च बह गई। अम्मी ने जाके एक जगह स्क्रीच मार के गड्डी रोकी, 1122 ने दसिया इत्थे मुजरम है। अम्मी ने कहा अब्बा तेरा अंदर ही छीदो के नाल। अम्मी छीनो के साथ, छीनो के साथ, वो जो बर्तन धोती है हमारे पुत्र, और कपड़े भी साढ़े पलीत कर गई हो। बेटा मेरे कपड़े पहन गई है, की करेंगी, क्या करोगी? ईमानदारी से बताना है। हलीमा फ्रॉम कनेट कॉलेज should push the mom back into the car on the other side of the seat, should drive back car to home and tell her don't be hit, it's papa's life। and शीनो का हक नहीं है, वो भी एक औरत है मामा, वो अच्छा मर्द एंजॉय नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग मामा, ये क्या कर रही हैं आप? रात के 2 बजे नॉनसेंस मोहल्ले में शोर डाला है उनके, जाके उसकी इज्जत है, परंपरा है, मान मर्यादा है। आखिर उस औरत को 6 नवाब 7 बंदे और भी सर्व करते हो, ये क्या कर रही हैं आप? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਟਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਛੀਨੋ, ਅੰਮੀ ਫੜਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਆਗੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ को भी बुला लो। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ 버ਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 6-7 ਜਣੇ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ 6-7 ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਭਾਜਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਐਚੀਸਨ ਦੇ, ਉਹ LGS ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ LGS ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇੜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। मैं बर्गर खाना तू छड़ देता है, नहीं गड्डी कितने टूट जाए, मुझे अपना, मेरे बीच में मेरा अपना मौलवी जाग जाता है कई बार। ठीक है, या किसी एक नूं ज़्यादा लग रही है, हुण मैं जाके चुक के फड़ के उन्होंने थले दूजे नूं उत्ते कर देना हुंदा यार हुण तू शुरू हो, मेरा कोई मूड का पता नहीं होता। लेकिन ये तू बड़ा मैनू पेंडू आना जा रिस्पॉन्स दे रही है। आई नेवर एक्सपेक्ट इट्स नॉट कनेड अप्रोच, इट्स अ लोअर कॉलेज अप्रोच, rather अफवाह। मासी अप्रोच। बेटा ये की गल हुई, मैं सिर पाड़ देंगी, मैं ये क्यों? Be a feminist. She is also a girl, and let her enjoy. Let's share. Let's do some threesome. Awesome. Threesome ਦੇ ਬਾਅਦ awesome ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਨ ਵੀ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਜਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਾਂ ਬਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਡਿੱਗਾ ਉਹ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ प्रोफेसर है। लेकिन तेरा जवाब मुझे पसंद नहीं आया। अब आप में से कुछ लोग हैं, उन्होंने चलो इस कमरे च नहीं गए, लेकिन है नहीं, मैं देखिया ने अपनी गुनाहगार रखना कि उन्होंने अपनी जनाब की उन्होंने कहते हो लाम मीम नून की होंगे मीम्स बनानी, मीम ही होंगे ने। मीम तो पेंडुओं का लफज है, कोई अंग्रेजी च कड्डो ना ਉਹਦਾ कोई मेम्स। मीम तो उर्दू का लफज है, वो की होंगे मेमा कर लो, मीम ही लिखा होंगे मेमा। वो अपने मेमे बनाए ने, ठीक है। उधर म्यूजिक लगा है, आज तो मैं तेरे साथ में शादी करूँगी, नाल तैयार श्यार हुई है। वो मेकअप थोड़ा है तो डरावना पक्का बहुत है वो, ठीक है। दिल लगता इंज पिया जिवें मेकअप किया ब्रेकअप है टोटल। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾइवेसी लगी हुई है, वो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स के लिए है। आपकी कनेड में बहुत सी ऐसी सहेलियां होंगी जो अब आपकी सहेलियां नहीं दुश्मन हो गई हैं, या ऐसी लड़कियों को आपस में जानती होंगी जो कि पहले बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी और फिर उसने सत्यानाश मार दिया उसकी किसी वीडियो से, उसके किसी मैसेज को आउट करके, उसके किसी पर्सनल किसी चीज़ को आउट करके। ये स्टोरीज़ हैं ना। और हैकर्स को तो वैसे ही चाहिए होता है, हैकर के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, आपकी सिक्योरिटी की ऐसी तैसी। अब आप वो लगा दें और आपके वालिद साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई ईमानदार और बहुत नमाजी परहेजगार, जोड़े वकीलनी भी कहते हो कि पहले बुरका पा के फिर पेश होई, ठीक है। बेनज़ीर भी आएगी तो बुरका पाए तो पेश होवे। एडा बाबे का दबंग उलिया होवे, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਦੇਣ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੀਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। मीम ही है यार, अंग्रेजी दसो सही। ये टिकटॉक और है वो जो मीम्स होते हैं ना, टिकटॉक के उत्ते जान के तू आनी पई है, तू टिकटॉक बनाया है, लेकिन टिकटॉक जिहड़ा है ना ये ते पुत्तर ओहदे तू अगली बगैरती है, वो ठुक ठा के गए। लेकिन आपे ही तुसी देख लो तुसी की करदे हो। वो जो जितनी बेटा वो पोस्ट और वो जो खेल शुरू किया गया ना, ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। ये बेसिकली आपकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। ज़िरवा टोटल बुरका पहनती थी, मैंने किसी वजह से उसको बुरका चलो कहा, मैं ही मुजरुम इसका, लेकिन वो बेचारी अब भी जिस तरह बैठती है किन्नी किन्नी मॉडर्न हो गई है, ठीक है। उसका चलो ये बुरका करती है, इसको ना जीन्स और शर्ट टी शर्ट बनवा के मैं देना अपने पा लें, इनू पवा के इत्थे बिठाओ, एदी बहनी वेखनी ते अपनी बहनी वेखी, तू भी पैंट शर्ट जीन्स पा के बैठना, ठीक है। ए गरीब वो जीन पैंट शर्ट पाई ना, तो थोड़ी सी कदी कुछ इनू समझ नहीं आनी मैं की कर बैठी हाँ। लेकिन दूसरे दिन जरा इंज करके बैठी होगी, तीसरे दिन इंज भी बह जाएगी, ठीक है। चौथे दिन यह भी नहीं पता होना कि गटर नहीं खुला है, पांचवें दिन इंज भी होकर गल करे। आहिस्ता आहिस्ता बंदा, मतलब वो उस चीज़ को आप बुरा समझ नहीं छोड़ते जाते, ठीक है। इस बच्ची को मार कहूँगा आपने बुरका नहीं पहनना बेटा, तेरा नहीं इंज ब्याह होना, तू जरा बाल शाल खोल के आ ना। मैं हम नायका वाली गल्लां सिखाण दिया ना उन्होंने, लेकिन जो मुआशरा कंजर है, हीरा मंडी सजी है, ठीक है, तो नारा ही है कि दिखती है तो बिकती है। तू उत्थे हुण जिन्हों जो समझ आई उन्हें वो विखाना, लेकिन ऐसे है नहीं है, क्योंकि कायनात ये उसकी है, ये ज़मीन पे हुकूमत उसी की चलनी है, ये किसी की नहीं चलनी है। थोड़ी देर होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
कई रूप में है कातिल, ठीक है। तो ये वो खेल है जो पोस्टें हैं। फारिग थे आप लोग लॉकडाउन, ठीक है, वेंट आउट, डिप्रेशन। भाईजान रजनीकांत सी कि शिव शांत सी मर गया जिन्हें खुदकुशी कर ली। शिव शांत। मैं 3 बारी कुरान शरीफ का विच गलत बोल गया, सायाकूल गलत बोल गया। मैं वो नहीं किसी ने कहा कि सर सायाकूल नहीं है, सायाकूल है, ये नहीं किसी ने दसिया। मैं कहा शिव शांत नहीं, शिव शांत कितने जेर जबर पेज उत्ते थले ना हो जाए भाईजान के नाम की, ठीक है। नवा कट्टा एक खुल गया जी, उन्होंने मारिया गया, कतल किया गया। चलो अच्छी गल है, तुसीं देखो कोई मर के भी होएगा अगला, ठीक है। जिन्हों ने अपने यूट्यूब चैनलों की रेटिंग बढ़ानी है बढ़ाई जा रहे हैं, भावें वो कल्पना होवे कि किहड़ी हैगी है रुशना कि कंगना, ठीक है, 1.5 पसली की वो कुड़ी हैगी है। साडे दौर च हुंदी तो फिल्म च आ ही नहीं सकती, डबल पैसे पल्लियों दवे तो अंजमन की जगह काम नहीं कर सकती। साड़ी तो पंजाबी फिल्म च देखना किसी ने नहीं, ठीक है, बल्कि शाह नूर स्टूडियो के अंदर नहीं बढ़न देना किसी ने कि चल बाजी तू तो एक्सट्रा च खलोन जोगी नहीं गई, लेकिन ठीक एक्टर अच्छी हो, ठीक है। हुण डायरैक्टर भी अच्छी है। कई बार जो बहुता रौला पांडे होंगे ना, हम इसके लिए इंसाफ लेंगे, उन्हें आप मरवाया होंगे। ये मेरिया गल्लां होर ने कोई खैर बेच के नहीं। एक लाइन का उसका आंसर था एडा लम्मा, मैं तो वैसे शो लाना होंगे ना, मेरे को पल्ले हथ कुछ है कोई नहीं, ठीक है। तुसीं यह समझते पे हो ये अल्लाह वाला है, इत्थों अल्लाह लभेगा, मेरे को छनकना नहीं, मेरे नाल आप हथ कर गया। पिछले दिनों उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ फर्क किया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ गए ਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे बंदे चले गए, और कईयां ने वैसे ही कहता कि नहीं सर तो बाहर गए हैं। आजकल दुआ नहीं हो रही, आजकल सेशन नहीं हो रहा, आजकल वो मिल नहीं रहे, आजकल वो उधर हैं, वो इधर हैं, वो किधर है, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह ने पहली चीज़ इस कौम ने समझनी थी कि अल्लाह ने नबी पाक का दरवाज़ा बंद करा दिया, ख़तरनाक खेल शुरू हो गया। ये जो अभी पोस्ट इसकी मैं डिस्कस कर रहा था कि सब हम, ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हाल है और इसमें हम सब इम्तिहान दे रहे हैं, और सब का जो एक पेपर है वो डिफरेंट है, ठीक है। साथ वाला उसकी चीटिंग नहीं कर सकता, वो पेपर ही हो रहा है। को केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स है, वो मैथमेटिक्स है, वो शायरी है, वो इस्लामिया है, वो मशरती है, वो कुछ हो रही है, तो चीटिंग हो ही नहीं सकती। टीचर एक है, टीचर अगर एक है तो फिर वही इंटरनल वही एक्सटर्नल है, बात तो ऐसे ही है। लेकिन अभी जो टीचर इम्तिहान ले रहा है ये तो नहीं नज़र आ रहा, ये तो नहीं सानू पहले मिले। तो फिर जो पढ़ाण आया सी उदों किंजदा सी, उदों ये इंटरनल सी, ये इंटरनल सी, इन्हें क्लासां पढ़ाइयां 1400 साल पहले पढ़ाइयां, हुण भी पढ़ांदा पिया। पढ़ा पढ़ू के अचानक एक्सटर्नल आ गया, उन्होंने कहा जी पेपर होएगा, टाइम पूरा हो गया। सरकार का दरवाज़ा बंद होने का मतलब था कोई सिफारिश करने वाला किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है सिफारिश करने वाले बहरहाल उसने बनाए हुए हैं, ठीक है। सरकार का दरवाज़ा बंद हुआ, दुनिया जहान के जितने मस्जिद नबी की ब्रांचें हैं ना, दरबार हैं, ठीक है, वो सारे बंद, बाबियां शाबियां के भी ठप्पे ठापे सब बंद। क्यों? उथों जाके सिफारिश ना कह दें, सिफारिश नहीं हो सकती, अगले के हथ पहले कुछ नहीं कहो कि सिफारिश करे, जो उन्हें कह दिता गया। असल अल्लाह जो है जिन्हें 1,24,000 बनाए ने, जिन्हें सरकार भी बनाया, जिन्हें जो कुछ भी किया पुत्र, वो आप सामने आ गया ना, आओ जरा सारे दे नंबर लाइए। अब जब एक्सटर्नल आप लोगों ने पेपर दिए हुए हैं, विच तुहाडे कई टीचर हो, कई एग्जामिनर हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल वाइवा ले रहा है, आ गया है, इंटरनल बोल सकता है बीच में, चीटिंग करा सकता है, कोई सिफारिश ला सकता है, बेटा वो बताओ ना, वो पहली दूजी क्लास च होंदा है, PhD च नहीं होंदा, ठीक है। तो अभी वैसे भी सिफारिश के दरवाजे बंद 31 मई तक। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और कोई सिफारिश करने वाला किसी का सिफारिश नहीं, सब अपने अपने पेपर पढ़ो, जिनने जो किया आ जाओ। 31 मई से ऑनवर्ड सरकार का दरवाज़ा खुला है,
وہاں آپ جا سکتے ہیں, آپ دعا مانگ سکتے ہیں, کعبے میں بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن ابھی حرم میں نہیں جا سکتے, آپ حرمین میں نہیں اجازت ہے ابھی بھی. جو سرکار دو عالم کی جالی کے آگے آپ زیارت کے لیے اسے گزرتے تھے, اٹس ناٹ الاؤڈ. لیکن چلیں اس مسجد میں چلے گئے ہیں, ان کے حجرے کے باہر سے آوازیں آپ دیں گے یا حجرے کے اندر چلے جائیں, لیکن سفارش کا تھوڑا سا در کھلا. اور 14 جون سے آن ورڈ مزید کام بہتر ہوا, اور گرہن کے بعد 22 سے مدینہ منورہ سے لاک ڈاؤن سارا اوپن کر دیا گیا سوائے حرمین کے. ادھر سے خانہ کعبہ میں بھی ابھی عمرہ کرنے کی, طواف کرنے کی جنرل پبلک کو اوپن اجازت نہیں کی. بس نماز پڑھ سکتے ہیں, آئیں وہی ایس او پیز کے ساتھ اور آپ جائیں, اور بھی مکہ والے, ابھی آؤٹ سائڈرز نہیں, سعودیہ کے بھی آؤٹ سائڈرز نہیں. ایکسٹرنل آ گیا, پیپر لے لیے اس نے ساروں کے. مارچ کے مڈ میں فل فائٹ شروع ہوئی 13 مارچ سے. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا 13 مارچ سے میرے اٹھا کے دیکھ لو, میرے تضاد نہیں ہے, میری بھی 13 مارچ سے ویڈیوز پڑی ہیں. 13 مارچ سے فل فائٹ یا فل ایفرٹ یا وٹ ایور جو بھی شروع ہوا, اور آپ نے آئی تھنک اٹ واز ہارڈلی 28 مارچ مجھے لگتا ہے, 28 مارچ کو آپ اس 5th جنریشن وار, پروپیگنڈا وار یا مائنڈ پاور وار جو ہے اس میں لے گئے آپ دنیا کو. جو بھی لے کے گیا لے گیا. حالانکہ میرے اپنے فوجی جو ہیں ایک ایک کر کے دھڑ 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 گر رہے تھے, اس میں ڈاکٹرز پہلے گرے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو عقل اور سمجھ ہے, پی پی ای کے خوف سے میں نے ٹانگیں کانپتی دیکھی جن لوگوں کا میرا خیال تھا کہ یہ میرے سے آگے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ یہ تک سوچتے مجھے دکھائے گئے, وہ کہہ رہے ہیں دماغ خراب ہے انہیں کہڑا آپ پہ دیکھنا, مینوں کہندا میں نہیں جانا. اور وہ پوسٹس آپ نے شیئر کر دی جو ان کا پروپیگنڈا تھا, جو میں ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ یہ جو سارا کھیل ہے جس میں وہ لڑکی ایک شروع ہو گئی ہے میرے سے, جی چاچا ماما میرے ساتھ یہ کرتا رہا, پھر دوسری شروع ہو گئی, پھر تیسری شروع ہو گئی ہے. میں نے کہا نا کہ شروع میں یہ برا لگے گا, پھر آہستہ آہستہ یہ برا بھی نہیں لگے گا, پھر یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. زنا کے بارے میں کیا کہا گیا, مجھے آپ میں سے کسی بچے نے, میرڈ بندے نے روتے ہوئے فون کیا رات کے 3 بجے, اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا میری بیوی اس طرح ہے, آپ نے کہا تھا معاف کرو, یہ وہ نہیں تھی اندر, میں اٹھا ہوں, میں گیا ہوں, میں چھت پہ گیا ہوں, وہ 7 والی چھت پہ ہے, اور وہ اس حالت میں نے دونوں کو دیکھا ہے, تو میں اس کو گولی مارنے لگا ہوں. بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ اگر تم نے ضرور کرنا ہے, مجھے تو اس وقت مجھے بھی نہیں سمجھ آئی, رات کے 3-4 کا ٹائم, رمضان اور یہ سارا کچھ, تو میں کہ یار تم اس طرح کرو کہ اپنے گھر سے اپنے ابو کو, بھائی کو, یا 3-4 مردوں کو اٹھاؤ اور سب کو اس حالت میں دکھاؤ. کہتا ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا, میری بیٹی ہے چھوٹی اور بیٹا ہے میرا, کل کو وہ کیا کریں گے. میں نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کہتا ہے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے اس کو پتہ چلنے دیا, کہتا اسے پتہ چل گیا ہے, وہ آ گئی ہے, لیکن اب مجھے آپ بتائیں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں نے کہا آپ اس کو پیار سے طلاق دے دو, دینی ہے, لیکن یہ بات نہ بولو کہ آپ نے اس حالت میں دیکھا. وہ میرے سے گرم ہو گیا, آپ کاکا ہے. میں نے کہا بیٹا جب تک 4 مرد اپنی جو ہوش والے مرد ہیں وہ عین اس ایکٹ میں نہ دیکھیں, اس بات کو آپ مت بولو. انہوں نے اتنی تو حیا رکھی ہے کہ دونوں تمہارے سونے کا, سارے محلے کے سونے کا, رات کو اور چھت پہ, اور وہ چلو تو تم ہی پردہ رکھ لے. لیکن تیرے رب نے, چونکہ تو علی اک شروع کرتا سی, تو تیرے رب نے تیرے کی گل کھول دی ہے. ہوں تو رکھنی ہے تو رکھ لے, چھڈنی ہے تو چھڈ دے, تو کہہ بس میرا نہیں دل ماننا. کہتا آپ اس سے بات کریں. بات کی, اب وہ کہتی تھی مجھے ایک چانس دے دے. میں کیا کہوں, میں اسے کہا تو بھی علی حق کر, تو بھی علی حق کر. تو تیسرے دن وہ بندی سامان لے کے اپنے گھر چلے گئی ہے خود ہی. چوتھے دن وہ مجھے فون کر کے گالیاں دے رہی ہے کہ
میں نے شادی उससे کرنی ہے, وہ جو مرے والا ہے, اور یہ آپ نے علی مجھے کیوں کرایا, یہ کرایا, وہ کرایا, میرے دل سے اس کی محبت ختم ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور میرے بچوں کی ڈل رہی ہے, میں بچے چھوڑ کے آ گئی ہوں, رکھو اپنے بچے فلانا. میں کہا پتر 7 دن پورے کر لے پھر گل کرا. پتہ نہیں اس نے پورے کیے ہیں نہیں کیے ہیں. تو عید کا تیسرے چوتھے دن تھا, وہ لڑکے نے مجھے کہا جی اس نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کہ اس کے باپ کا فون آیا کہ تم طلاق دو گے, اور بچے بھی رکھتے یہ رکھتے وہ رکھ. تو میں انہیں ساری بات بتاؤں, میں کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس کو چھپایا جائے یا بتایا جائے, ٹھیک ہے. وہ لڑکے اگر وہ یہ کر رہے تھے, آپ اصل میں ابھی تک سوچتے ہو لڑکے اور لڑکی, آپ حق اور سچ نہیں سوچتے, ٹھیک ہے. آپ وہ فیمنزم, فیک فیمنزم جو ہے نا, وہ جو امی کے کیس میں نہیں ہے یا آپ کے اپنے کیس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں ملک ریاض کی بیٹی کے کیس میں ہے, باقیوں کے نہیں ہے, اپنے میں نہیں ہے. تو اس کو سمپلی میں نے یہ کہا کہ یار وہ تم کیا کہتے ہو, کہتے سر میں کسی کو نہیں, اس دن سے میں نے بتایا. اس دن سے میں نے اتنا سوچا ہے, اور میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پہ میں نے ڈیورس دے دی. اور میری بچی ہے اور بیٹا ہے, بیٹی وہ زیادہ پریشان تھا, بیٹی اس کی 9-10 سال کی. میں نے کہا جی میں یہ پریشان ہوں کہ اس کی کل کو شادی کرنی ہے, تو میں کہوں گا کہ وہ بس میری مس انڈرسٹینڈنگ میں سخت تھا تو انہوں نے طلاق لے لی, ٹھیک ہے. اب آپ کا وہ جو دوسرا پارٹ ہے سوال کا کہ اگر ان لڑکوں کا نہیں بتایا جائے گا تو وہ اور لڑکیوں کو خراب کریں گے. آپ نے یہ سوچا ہے کہ حضور نے یہ کیوں شرط مان لی کہ جو مدینہ منورہ سے مسلمان والے جو کافر مسلمان ہو کے مدینہ جائیں گے انہیں واپس لے لیں گے کہ یہ ہمارے بندے ہیں واپس لو, اور ظاہری بات ہے وہ ان کو ٹارچر کریں گے, بڑا کچھ کریں گے. تو سرکار کیوں نہیں لے رہے واپس, اور ان کے بندے واپس دے رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. میرے لیے بہت پینفل تھا, یہ سمجھ نہیں تھی اس وقت, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا, یہ دونوں سٹیپس میں بہت بڑی حکمت ہے, ٹھیک ہے. اور کیا آپ نے, اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی آرگومنٹ میں آ گئے ہیٹ آف دا مومنٹ پہ. میں آج 1400 سال بعد سوچ کے باتیں کر رہا ہوں نا, اور وہ بھی میں نے اتنے سال لیے ہیں. اتنے سال لینے کے بعد مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس بات کی. ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں سرکار کی حکمت کو تو نہیں پا سکتا. ہاں اگر وہ بتا دیں یا وہ میرے پہ القاء کر دیں یا اللہ کر دے وہ اور بات ہے. وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے کہہ رہی اس نے میرے ساتھ وہ کیا, اس نے مجھے یہ کیا. وہ دونوں ایک دوسرے کو ننگا نہیں کر رہے, اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں الو کی پٹھی ہوں, یا میں بیوقوف ہوں, یا مجھے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آئی ایم این ایزی ٹارگیٹ, ٹھیک. اور اس بندے نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا, وہ دھوکہ کیا. ادھر سے وہ بندہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہے تو وہ بھی آگے سے لکھے گا کہ یہ فلاں فلاں کے ساتھ بھی خراب تھی, میں نے اس لیے اس کو یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا. اس میں جو پڑھنے والے صرف ہیں تیرے میرے جیسے چسکا لینے والے, وہ اس یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ آلریڈی ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ تو چیٹ تو کرنا بنتا ہے نا, تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے نا, 4 سالوں میں 3-4 افیئر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب دس از ماڈرن. یہ تو پھینڈو ہو جائے گا کہ اگر ہم 1 مین بوائے اینڈ 1 بوائے گرل, کیا ہوتا ہے 1 لیڈی بوائے اینڈ 1 وین ویمن, پتہ نہیں کی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیڑ کنجوس, وہ ماڈرن, ٹھیک ہے, سخاوت کے دریا بہا دیں گے. تو یہ بغیرتی آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. جیسے میرے گاؤں میں 45 ایئرس پیچھے میں چلا جاؤں, 75, 73, 71 بھی مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے. I was hardly 3.5. I was hardly 3 months. 71 مجھے یاد ہے, 70 بھی مجھے اب یاد آ گیا. 70 میں میری چھوٹی بہن تھی, وہ کرال کرتی تھی, سو I was 2 or 3. تو اتنے سین میری میموری میں ہیں, ٹھیک ہے. جو اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا ایک ہی سین یاد ہے. وہ فیڈر اس کے پاس شیشے کا ہوتا تھا جس کے دونوں طرف نپل لگے ہوتے تھے. تو رخسانہ نام تھا اس کا, میرے سے 2 سال وہ چھوٹی تھی. اور
11 माह की थी तो वो यही डबल नमूनिया कोरोना हो के फौत हो गई। उसने ये एस्पिरेट कर गई, तो वो फीडर जो होता था ना उसको वो पी के तो उसका ध्यान रखना होता था। अम्मी कई बार उसमें बड़ी ध्यान रखती थी। वो बब्बर शेर 11 माह की थी, लेकिन शीशे की होता था वो फीडर, और उसको ना कश्ती सी बनी, उसमें दोनों तरफ निपल्स लगती थी, पता नहीं कई सेंस होती होगी, लेकिन वो मुझे याद है उसका सीन। तो उसका स्टाइल ये था कि उसने पी है, उसने उठा के चला देना, ठंडा टूट जाएगा। 11 माह की मुझे याद है कि वो फौत हो गई, तो आज उसको मैंने याद कर लिया रुखसाना। तो उसके बाद वो उतनी सी ने ना, उन्हें चारपाई से उठ के फिर उसको देखना होता था कि टूट गई है, मैंने धमाका हो गया, और ये ऐलान होता था कि भी ख़त्म। तो वो अम्मी ने फिर आके बोलना, में से कईयों की क्लास ले आना, बाजी थोड़ी 1 साल बड़ी थी मेरे से, इन्हें भी सारों की क्लास होनी है। जो मुलाजमा होती थी बेचारी सो गई कि तुसी सारे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੜਿਓ, मैं किचन तक गई हाँ तो यह हो गया तो वो हो गया तो फलां। तो वो सीन मुझे याद है। क्रॉल करती थी तो मेरे पीछे आ जाती थी, तो वो अब्बू ये समझते थे कि मैं उससे जेलस होता हूँ कि मेरे बाद की थी वो। तो अब्बू ने उसका नाम गोला, गोला कहते गंदा बेबी, तो मुझे कहती ये तो गोला है ना, लेकिन उसे उठा लेते थे, ये तो गोला है ना, तू तो बहुत प्यारा है, कि तू ना उठते चढ़ा, ठीक है, ये तो गोला बेबी है, लेकिन गोला बेबी चला गया। वो मुझे याद है। 70 की मेमोरी मेरे पास है, 67 बर्थ है मेरी दिसंबर, और 70 और 71 की वॉर मुझे याद है कि हवाई हमला होता था, सायरन बजता था, हमें भाग के वो ट्रेंचेस बनाई हुई थी, उनमें छुपते थे या कोनों में खड़े होते थे। बिल्डिंग बड़ी है तो उसे कोने में खड़े हो, अगर गिरे भी खुदा न खास्ता तो कोने वाला बच जाएगा, या आप किसी साए में हो जाए, ओपन में है तो आप दरख्त के जी जहाज़ को नज़र ना आए या कुछ जो भी। और कई बार, एक बार तो वो बाज़ार में ऊपर से जहाज़ के फायर गिरे, पता नहीं किसी को लगे नहीं लगे, मुझे याद है कि हम लोग भी दुकान में छुपे थे। फिर गाँव आ रहे थे फैसलाबाद से जड़ावाला, तो ट्रेन रुक गई थी, हवाई हमला हुआ था, और वो उसने जहाज़ हमने बस देखे, और हम भी खिड़की से निकल के ट्रेन की देख रहे थे, वो जहाज़ ऐसे होता था, ऐसे होता था, इतने सारे नज़र आते थे, पीछे पीछे कोई दूसरा, और आवाज़ आती थी फायरिंग की, पता नहीं किधर जाती होगी। तो वो सीन मुझे याद है। तो उस गांव में जब हम जाते थे ना, तो 90% काकियों की ये वाला लिबास था, बुरका या वो वाली काकी का लिबास था। हमारी इकट्ठा कंबाइन फैमिली सिस्टम था, दादा का घर था, अबू लोग 5 भाई थे, तो इस तरह की छुट्टियां या जो लॉकडाउन हो गए ने, तो हम सारे यहाँ पिंड आ जाना, गाँव में इकट्ठे हो जाना। 5 भाइयों की फैमिली हैं, मेरे वाले साहब सबसे छोटे थे, देवर थे, मेरी ताई मामा, इनसे भी ऐसे वो दुपट्टा ऐसे किया होता था, तो उसमें ना एक साइड से उसको मुँह में रखा होता था, जिस साइड में वो होते थे, बाकी वो काम अपना कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे दादा अबू का घर है, तो आईसीयू जहाँ पे है वहाँ मेरे नाना अबू का घर था। अगर अम्मी ने अपने अम्मी के घर जाना है तो वो पूरा ये वाला बुरका उन्हें पहनना पड़ता था, ये इतना सा बाजार लांगने के लिए। 81 में मेरे अब्बू की डेथ हो गई, हमें लाहौर में ही घर बना लिया सारा कुछ। तो अम्मी ने बल्कि घर बनाना था, यहीं पे रहते थे शादमान। अम्मी बुरका पहनती थी, फिर अम्मी ने बुरका उतारा, क्योंकि उन्होंने ये नोट किया कि बुरके वाली को ज़्यादा तंग किया जा रहा था सड़क पे, ठीक है। फिर 1-2 बार मेरे सामने उन्होंने ठुकाई भी, एक आध बाइक वाले की, गाड़ी वाले को, इट मैं अम्मी को बहुत पेंडू समझता था, क्योंकि मैं बच्चा था 10वीं जमात का, तो मेरे नज़दीक इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। अंकल लिफ्ट दे रहे हैं तो ले लेनी चाहिए, मैं खुद थका होता था साथ। उसके बाद फिर दुपट्टा गले में आ गया, चादर चली गई। अब पिछले कुछ सालों से दुपट्टा तो कपड़ों में होता ही नहीं, ज़रूरी नहीं है हो, तो बस वो टच होता है, क्योंकि वो ज़रा सॉफ्ट कलर थे, तो एक ब्राइट कलर का दुपट्टा होना चाहिए, नहीं तो दुपट्टा नहीं होता। फिर शलवार पे कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो क्यू लॉट आया, फिर क्यू लॉट दे भी एडे बड़े पहुँचे, फिर टाइट्स आ गई, टाइट्स के बाद फिर फाइट्स हो गई, और फिर काइट्स हो गई, गुड्डी उड्डी गुड्डी उड्डी। शर्ट पहले यहाँ तक होती थी, फिर वो ऊपर आनी शुरू हुई, फिर नीचे से पजामा भी ऊपर आता गया, गोडियाँ तक आ गया है, ठीक है। लम्स जो गोडियाँ टूटते हैं देखी होएगी तो निकरा, ठीक है। शर्ट फिर जो निकर इतने तक है, तो ये तो पेंडुओं वाली बात है शर्ट पहनना, ठीक है। तो वो शर्ट भी छोटी हो गई, वो भी छोटी बहन की पहनी, वो यहाँ तक होती है, पता चले कि नहीं नहीं इनकी अम्मी ने यहाँ से इन्हें दूध पिलाया हुआ, ठीक है। नेवल तो नज़र आनी चाहिए, पाकिस्तान नेवी यहाँ पे, ठीक। तो फिर मैं बैठ मेरी मर्जी, ये सारी बातें ठीक है,
لیکن یہ آہستہ 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 آپ کو اس چیز سے بہت دور لے گئی ہے جو کہ آپ کی اصل رسپیکٹ اور آپ لوگوں کا خواتین کا اصل ایسٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ انٹچیبل تھی, انسیبل تھی, آپ اتنے کوئی قیمتی سی چیز تھی, اتنی پریشیس تھیں یا اتنی مسٹیریس تھیں کہ مرد, اور کبھی بھی بغیرت سے بغیرت مرد جو ہے نا, وہ پہلی بار, میرے ابھی تک کے ایکسپیرینس میں, آگے زمانہ بدل رہا ہے اللہ معاف کرے, وہ پہلی بار نا کسی لڑکی کے ساتھ لمٹ نہیں کراس کر سکتا جب تک کہ آگے سے ہلکا سا جو ہے نا اس کو پازیٹیو سائن نہ آئے. میں نے بڑے بڑے بغیرتوں کو بسوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ لگاتے دیکھا, جو رش والی پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, تو سیدھا نہیں کبھی اس کو ہاتھ لگاتا, وہ ہاتھ لگاتا رہتا ہے, پھر وہ ایک بار یا سیٹ میں نیچے سے ڈائیووں میں بیٹھے پیچھے سے سائڈ سے کھڑکی کی طرف سے ہاتھ ڈال رہا ہے. اب اگر تو وہ خاتون نے ایک بار گھور کے دیکھا ہے تو اب دوبارہ نہیں کرے گا, لیکن اگر اس نے تھوڑی سی آگے ہو گئی ہے, اس نے پھر کیا, یا تو وہ ڈر رہی ہے تو وہ ڈرائے گا, کیوں ڈر رہی ہے, ٹھیک ہے, بس بھری ہوئی ایک کو بری کہہ دے کہ میں چپیڑ مارنی ہے, بس اینی کافی ہے, باقی بھائی جان سارے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دسن کی ضرورت ہی نہیں کی ہے. اور لیکن اگر اس نے ایک بار کیا نا, بس پھر لاہوروں پشور ہی جاؤ گے, وہ اس حرامزادے کی جرت ہو ہی نہیں سکتی. ایک چیز, اور اگر میں ہی کپڑے اتار کے پھروں سڑک پہ, پھر میں کہوں مجھے کیوں چھیڑ رہے ہیں. چڑیا گھر میں بھوکے شیر کے پنجرے میں چلا جاؤں تو کہوں بدتمیز, تمیز نہیں کر رہا, یہ مجھے کیوں کھا رہا ہے, تو بھوکا ہے. کہیں جنگلی کتے پھر رہے ہیں, میں جان کے ان کے بیچ میں گیا ہوں, اور وہ گوشت خور مخلوق کو میں نے گوشت دکھا دیا ہے, تو پتروں تے آن کے بو دے ہوتے, آدم بو کر دے. یہ کوئی مشکل سائنس نہیں ہے یہ. لیکن طارق جمیل کے ساتھ جو کچھ ہوا 28 مارچ کو, اور دیکھ لو پاکستان کا گراف اس دن سے اوپر گیا, ٹھیک ہے. علم القرآن خلق الإنسان